علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیش خدمت ہیں اپنے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ احکام شریعت میں اپنے مفتی صاحب سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا بنیادی حقائق سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایمان سے متعلق اور ایمان اور کفر میں فرق کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی اصلاح فرما دیجیے کہ کب مسلمان یا کفر یا کافر میں فرق کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی سبق آموز اور تفصیل سے جامع نوٹ کے حوالے سے آپ کو عرض کریں گے۔ پیش خدمت ہیں جی مفتی محمد عابد سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارا جو آج کا سوال ہے یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، اور ہمارے ہر مسلمان کو ایمان کی تعریف اور کفر کا معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہمیں دی ہیں اس کی دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کو ماننا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، تم اس کو مانو۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو الغرض ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کا مفہوم یہ بن گیا کہ ہمارے نبی نے اللہ کی طرف سے جو باتیں ہمیں دی ہیں وہ ساری کی ساری ایمان ہے۔ اور نبی پاک نے ایمان کی ایک یہ بھی وضاحت کر دی کہ ایمان کامل یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل قرار دیا ہے۔ تو الغرض یہ کہ نبی پاک کی تمام جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو دل سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان و کفر کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا۔ ایک ہے ضروریات دین۔ یاد رکھیے کہ وہ تمام باتیں جو ہمارے مسلمان کے بچے کو معلوم ہے، اسی طرح ہمارے بڑوں کو معلوم ہے، اسی طرح وہ عالم کو بھی معلوم ہے اور غیر عالم کو بھی معلوم ہے، ایسی تمام بنیادی باتوں کو کہتے ہیں ضروریات دین، یعنی ہمارے بیسک عقائد۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، جنت، جہنم، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمانیات کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ یہ تمام وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی۔ اب انہی تمام بنیادی باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اب اگر ان بنیادی باتوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو یہ کفر بن جائے گا۔ مثلا دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کتاب اللہ، نماز، روزے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان کی تعریف پر نہیں آ رہا۔ ایمان کی تعریف میں نبی پاک کی نبوت کا اقرار بھی ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ کو مانتا ہے، نبی پاک کو مانتا ہے، لیکن قرآن کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی ایمان کی تعریف کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح دیکھیے کہ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ مانتا ہے لیکن حج کا انکار کر دیتا ہے، یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یا فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، یا پھر یہ یاد رکھیے کہ صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکیلے صحابی ہیں جن کی صحابیت میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی، اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ،
اور تمام نے اس مقام پر صاحب سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد لی ہے۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت کو ماننا یہ ایمان کی اصل ہے۔ اب اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے، ایسا شخص بھی ایمان کی حد کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اس نے اسلام کی حدود سے اپنے آپ کو باہر کر لیا، لہذا وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ ایمانیات جو ہے، جب آپ نے ضروریات کو سمجھ لیا، ان ضروریات کے جو دل سے اقرار کرتا ہے وہ مومن قرار پائے گا اور وہی مسلمان قرار پائے گا۔ اور اگر کوئی دل سے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص ایمان کی تعریف کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی جو باتیں لے کر آئے ہیں ان کا اقرار انسان کو ایمان کے اندر، مسلمان کے اندر داخل کرے گا، اور ان باتوں میں سے کسی ایک کا انکار پھر انسان کو اسلام کی حدوں سے باہر کر کر کافر کی جو تعریف ہے اس کے اندر داخل کر دے گا۔ انشاءاللہ کفر کی جو تعریف ہے، کفر کی اقسام، اور جو کہ ہمارے ہر سننے والے کو معلوم ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفر ہے کیا، اور اس پر بھی ہم کلام پھر کریں گے کہ کب ایک شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں اور کب نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو ہم کسی شخص کو کافر کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کی شریعت نے ایک قید بنا دی ہے کہ ایسا شخص مومن ہوگا اور ایسا شخص کافر ہوگا۔ تو کفر کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے لیکچر سنتے رہیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور جو آپ کے سوال ہوں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میری طرح باقی جو مہمان ہیں وہ بھی آپ کے اس لیسن سے سبق آموز ہوں گے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔